السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی قرار دیا جائے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے۔ تشبیہ کی وجہ نزاکت کا اشتراک ہے اور غرض یہ کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ دوسری مثال: آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس شعر میں انسان مشبہ، شرار مشبہ بہ، مثال حرف تشبیہ، ناپائیداری وجہ شبہ اور زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کے ارکان۔ سب سے پہلے ہے مشبہ۔ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ بہ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً ہو بہو، مثل، گویا، صورت، یوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، مثال، یا کہ، وغیرہ۔ حرف تشبیہ کو اداۃ تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تشبیہ وجہ تشبیہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ غرض تشبیہ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔